السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکاشفۃ القلوب سے آج ہمارا درس ہے خواہشات نفسانی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل کیا ہے۔ یعنی یہاں پر اس بات کو سمجھایا گیا کہ ہم دنیا میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے قیامت کی، آخرت کی، جہاں پر ہمیں جانا ہے اس کی ہم تیاری کریں۔ تو اسی کے تعلق سے جو ہے کہا گیا ہے کہ ہم نے کیا عمل کیا ہے اس کی ہمیں خود فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جناب مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن بصرہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ آپ کو انجیر نظر آئے۔ دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی۔ دکاندار کے پاس پہنچے اور کہا، میرے ان جوتوں کے عوض یعنی جوتوں کے بدلے انجیر دے دو۔ دکاندار نے جوتوں کو پرانا دیکھ کر کہا، ان کے بدلے میں کچھ نہیں مل سکتا۔ آپ یہ جواب سن کر چل پڑے تو کسی شخص نے دکاندار سے کہا، کیا تم نہیں جانتے یہ بزرگ کون ہے؟ وہ بولا، نہیں جانتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ مشہور مدنی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دکاندار نے جب یہ سنا تو اپنے غلام کو ایک ٹوکری انجیروں سے بھر کر دی اور کہا، اگر جناب مالک بن دینار تجھ سے یہ ٹوکری قبول کر لیں تو اس خدمت کے بدلے تو آزاد ہے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ وہ جو غلام تھا وہ اس دور کے حساب سے معاملہ یہ ہوتا تھا کہ انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو جو شخص مالدار کسی کو خرید کر لاتا تھا انسان کو تو وہ اس کا غلام ہوتا تھا، تو انہیں جو ہے وہ آزاد بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو اس شخص کے پاس وہ جو غلام تھا تو اس نے اسے یہ شرط لگائی کہ اگر مالک بن دینار تجھ سے ٹوکری قبول کر لے اور تو یہ خدمت کر گزرے تو اس خدمت کے بدلے تجھے آزادی مل جائے گی۔ غلام بھاگا بھاگا آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی، حضور یہ قبول فرمائی۔ آپ نے کہا، میں نہیں لیتا۔ غلام بولا، اگر آپ اسے قبول کر لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ آپ نے جواب دیا، اس میں تیرے لیے تو آزادی ہے مگر میرے لیے ہلاکت ہے، یعنی بربادی ہے۔ جب غلام نے اصرار کیا یعنی بار بار کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ دین کے عوض یعنی دین کے بدلے انجیر نہیں کھاؤں گا اور مرتے دم تک کبھی بھی انجیر نہیں لوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جو دین کی تعلیمات وغیرہ حاصل کیے ہوئے ہیں تو اس دین کے بدلے میں کوئی چیز کا لینا یہ بزرگان دین کے نزدیک کس قدر جو ہے سخت تر تھا اور کس انداز میں وہ پرہیز کرتے تھے۔ اور اس کے تعلق سے جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس طریقے سے آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہماری تمام محنتیں چل رہی ہیں، کوششیں چل رہی ہیں، مجھے یہ خریدنا ہے، مجھے یہ کمانا ہے، مجھے یہ اس انداز میں اپنی زندگی گزارنا ہے، میرے گھر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، میں اس انداز میں
اپنی زندگی گزاروں، مجھے اس انداز کی گاڑی چاہیے، اس انداز کا بنگلہ چاہیے، اس انداز میں مجھے جو ہے کپڑے پہننا ہے، تو ہم اپنی ہر خواہش کے لیے جو ہے اس کے پورا کرنے کی ضد میں، اس کے پورا کرنے کی فکر میں جو ہے اپنے شب و روز کو لگا دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ ہم پھر دوسری خواہش کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اس کے لیے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور دوسری طرف آخرت کی پرواہ بالکل جو ہے ہمیں نہیں ہوتی۔ ایک اور آپ کا واقعہ ملتا ہے مکاشفۃ القلوب سے ہی، تو یہ بھی جو ہے بہت خاص ہے اپنے نفس کے تعلق سے کہ ہم جو ہے اپنی خواہشات پر کس انداز میں کنٹرول کریں، کہ ہمارے بزرگان دین نے کس انداز میں کنٹرول کیا تھا۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی، یعنی مرض وفات یعنی وفات کو یعنی موت کو بھی جو ہے ایک بیماری کہا گیا ہے، جس کے تعلق سے یہ ملا ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا کسی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے۔ تو کہہ رہے مرض وفات میں اس بات کی خواہش ہوئی کہ میں گرم روٹی کا ثرید بنا کر کھاؤں جس میں شہد اور دودھ شامل ہو۔ ثرید یعنی جس طریقے سے عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ روٹی چور کر جو ہے اس میں دودھ ڈال کر یا جو ہے پتلا شوربہ ڈال کر کھانے، تو اسی چور کر اس میں دودھ یا جو ہے سالن وغیرہ کے ذریعے سے اس کو نرم کر کے جو کھاتے ہیں، اب نرم ہو جانے کے بعد کی جو اس کی یہ مل جانے کے بعد کی ٹکڑے میں اس انداز میں مل جانے کے بعد کی اس کیفیت کا نام ہے ثرید۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس انداز میں جو ہے شہد اور دودھ اس میں شامل ہو اور وہ میں کھاؤں، ان کو یہ خواہش ہوئی۔ چنانچہ آپ کے حکم سے خادم نے یہ تمام چیزیں لے کر وہ حاضر ہوا۔ آپ کچھ دیر ان چیزوں کو دیکھتے رہے، پھر بولے اے نفس، تو نے 30 سال متواتر صبر کیا، یعنی 30 سال تک کبھی جو ہے آپ نے نفس کی کسی خواہش کو پورا نہیں کیا اور صبر کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، بڑی سادگی زندگی بسر کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں اب زندگی کی اس آخری گھڑی میں کیا صبر نہیں کر سکتا؟ لہٰذا یہ کہا اور پیالہ چھوڑ دیا، اور اسی طرح صبر کرتے ہوئے واصل بحق ہوئے، یعنی ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں یعنی انبیاء و اولیاء و صالحین و عاشقین اور زاہدین کے حالات ایسے ہی تھے، اسی سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی کو گزارا اور نفسانی خواہشات کے غلام کبھی بھی نہیں بنے۔ ایک آخری قول ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس پر قابو پایا وہ اس شخص سے زیادہ طاقتور ہے جو تنے تنہا ایک شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔